بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلباء کرام، آج ہمارا ٹاپک ہے، موضوع ہے روزہ۔ تو روزہ، اس کے معنی اور مفہوم بیان کریں گے، روزے کی تعداد کتنی ہے اور روزے سے جو عناصر اور جو نتائج اثر انداز ہوتے ہیں ان کے متعلق بات کریں گے۔ تو روزے کے لیے قرآن مجید میں صوم اور صیام کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جس کے معنی کسی شے سے رک جانا، کسی چیز سے رک جانا، اسے ترک کر دینا۔ جو شخص کسی چیز سے مثلاً کھانے پینے اور بولنے وغیرہ سے رکا رہے، اسے صائم کہتے ہیں۔ قرآن اصطلاح میں روزے سے مراد صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے اور پینے اور جنسی معاملات سے پرہیز کرنے کا نام روزہ ہے۔ تو روزہ ارکان اسلام کا چوتھا رکن ہے اور عبادات میں نماز اور زکوٰۃ کے بعد تیسری بڑی اسلامی عبادت ہے۔ روزے کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ روزہ تمام سابقہ آسمانی مذاہب میں فرض رہا ہے اور ہر امت کے نظام عبادت میں اسے ایک لازمی جز قرار دیا گیا ہے اور لازمی جز کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے بندوں کی طرف سے اطاعت کا علامتی ایک اظہار ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کے حکم سے اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے جائز ضروریات کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیتا ہے اور اپنی اطاعت اور وفا شعاری کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بڑی کوئی چیز نہیں کہ اگر ان کا آقا اور مالک اپنے بندے کے لیے کسی جائز شے کو بھی ان کے لیے ممنوع قرار دیتا ہے تو بندے کی حیثیت سے وہ بے چوں و چراں اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا یا سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ قرآن و حدیث میں روزے کی بہت اہمیت بیان فرمائی گئی ہے۔ اس سلسلے میں چند آیات اور احادیث آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ روزہ صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں تھا بلکہ پہلی امتوں کے لیے بھی لازم قرار دیا گیا تھا۔ اب روزوں کی تعداد کہ ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت شعبان سن 2 ہجری میں نازل ہوئی۔ مسلمانوں پر جو چند دن کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اس سے پورے ماہ رمضان کے روزے مراد ہیں۔ تو بس جو شخص تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اس پر لازم ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ سورۃ البقرہ کی یہ بھی آیت ہے۔ تو انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ جذبات اور خواہشات پر قابو پانے کی بہترین تربیت صرف روزے سے ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن میں روزے کی غایت بیان کرتے بیان فرمایا گیا کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب روزے کی اہمیت قرآن کی روشنی میں کہ روزہ رمضان کی فضیلت کا سبب رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس میں دنیا کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، جو کہ انسانیت کے لیے رائے حق کی سب سے بڑی اور بنیادی ضرورت ہے اور زمین والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں اور روزے کی اہمیت احادیث مبارکہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی نبی حکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ میں یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز ادا کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان مبارک کے روزے رکھ۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم میں اس سے زیادہ کروں گا نہ کم۔ جب وہ آدمی واپس ہوا تو رسول نے فرمایا کہ جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو اسے دیکھ لے، اس شخص کو دیکھ لے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اب مشکات شریف کی ایک روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ جس شخص نے ایمانی کیفیت اور اجر اور آخرت کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے حوالے سے لوگوں کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس کی شرائط اور اصول کیا ہے؟ روزہ کیسے رکھا جاتا ہے؟ کس حالت میں رکھا جاتا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ روزے کی نیت سے محض اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر
کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے اجتناب ہی شریعت کی اصطلاح میں روزہ ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ پابندی فجر سے لے کر رات شروع ہونے تک ہے، یعنی غروب آفتاب تک ہے۔ نمبر 3، روزے کے لیے رمضان کا مہینہ خاص ہے، لہذا جو شخص بھی اس ماہ مبارک کو پائے تو اس پر فرض ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ بیماری، سفر ہو یا کوئی اور مجبوری لائق ہو تو رمضان کے مہینے میں روزے پورے نہ کر سکے تو لازم ہے کہ دوسرے دنوں میں اس کی کمی کی تلافی کرے اور تعداد کو پورا کرے۔ نمبر 4، بیماری کی صورت میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ حیض و نفاس، یہ عورتوں سے تعلق رکھتی ہے بیماری، لیکن بعد میں یہ تعداد لازماً پوری کرنی ہوگی۔ نمبر 5، روزے کی انتہا یا منتہائے کمال کیا ہے؟ وہ اعتکاف ہوتا ہے، یعنی رمضان مبارک کے آخری 10 دن جو ہوتے ہیں وہ اعتکاف کے ہوتے ہیں کہ کسی شخص کو اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق دے تو روزوں کے دنوں میں جتنے دن ممکن ہو دنیا سے الگ ہو کر مسجد میں گوشہ نشین ہو جائے اور بغیر کسی انتہائی مجبوری کے باعث باہر نہ نکلے، تو یہ وہ آخری 10 دن ہے جس میں رمضان مبارک میں آخری عشرے کے اندر اعتکاف ضروری ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق رمضان کی ابتدا انتہا چاند دیکھنے سے ہوتی ہے کہ کوئی آدمی رمضان کا چاند دیکھے تو روزہ رکھے، اور رمضان کا چاند جب عید کا چاند دیکھے تو بس پھر افطار کر دے۔ نمبر 7، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے شروع سے 1-2 دن پہلے روزے رکھنے کو پسند فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حالت میں روزہ رکھ لیتے اور بعد میں غسل فرما لیتے، جنابت کی حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حالت میں روزہ رکھ لیتے اور بعد میں غسل فرما لیتے۔ بھولے سے اگر کچھ کھا پی لیا انسان نے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر اس کی عادت انسان بنا لے تو پھر خسارے میں ہے، پھر روزہ کی تلافی کرنا ضروری ہوگا۔ حضور کا ارشاد ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا پلایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے، جان بوجھ کر روزہ توڑنا گناہ ہے۔ اسی طرح کوئی غلطی اگر آدمی سے سرزد ہو جائے تو اس کا کفارہ ادا کرے، اور 1 غلام آزاد کرنا یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا یا 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد کچھ کھانے پینے کو افطار کہتے ہیں، اور افطار میں جلدی کرنا سنت ہے۔ یہ چیزیں تھیں جو شرائط و ضوابط اور قوانین آپ کے سامنے بیان کرنے تھے۔ اب روزے کے انفرادی زندگی پر اثرات کیا ہیں؟ وہ یہ کہ انسان کو تقوی اور پرہیزگاری آتی ہے کہ جب انسان کچھ کھا پی نہیں رہا تو اگر انسان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا اور یہ شوق پیدا ہوا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، چلو کچھ کھا پی لیتے ہیں، لیکن جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آ گئے کہ بھائی کوئی تو نہیں دیکھ رہا، صرف اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو یہ انسان کے دل کا ڈر جو باقی تمام گناہوں کی جڑ ہے کہ سارے گناہ اس سے رک جاتے ہیں، کہ کوئی بھی گناہ ہے، صرف روزہ نہیں، پھر کوئی بھی معاملات ہیں، کسی بھی جگہ پہ، کسی معاشرتی معاملات میں، نجی زندگی کے اندر کہیں بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہو تو انسان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو کہ بھائی یہ جو میں کام کر رہا ہوں نا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس سے پرہیزگاری انسان کے اندر، تقوی اور خشیت انسان کے اندر آتی ہے۔ نمبر 2، ضبط نفس، کہ انسان کو تسکین کے لیے بہت ساری چیزیں مہیا ہوتی ہیں، صبح سے لے کر شام تک اکیلا ہے، گھر میں ہے، کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں، ازدواجی معاملات کے لیے سب چیزیں مہیا ہیں، سب کچھ تیار ہے، لیکن نہیں، بلکہ اپنے نفس کو ضبط میں لایا ہے کہ بھائی صبح صادق سے لے کر شام تک میرا روزہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی کوتاہی نہیں کروں گا جس سے روزہ فاسد ہو جائے۔ نمبر 3، احساس بندگی، کہ آیا کہ آج میں بھوکا ہوں، اللہ کی نعمتوں سے میں نے اپنے آپ کو دور رکھا ہوا ہے، تو کل جب روزے ختم ہو جائیں گے تو ان لوگوں کو بھی دیکھا جائے جو لوگ بھوکے زندگی گزارتے ہیں، ان کا بھی احساس کیا جائے۔ صبر کا حصول انسان کو حاصل ہوتا ہے، تعمیر سیرت انسان کو آتی ہوتی ہے۔ روزہ ڈھال ہے انسان، اور یہ ڈھال انسان گالم گلوچ سے رکتا ہے، یہ انسان باقی گناہوں سے رکتا ہے کہ جس سے روزہ اس کا ختم ہو جائے۔ اسی طرح روزے کے اجتماعی زندگی پر اثرات کیا آتے ہیں؟ وہ یہ کہ احساس مندی ہوتی ہے، ہمدردی کا ایک شعور اور داعیہ پیدا ہوتا ہے، اخوت اور مساوات قائم ہوتی ہے کہ انسان جب روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کسی میرے بھائی نے پتہ نہیں روزہ افطار کیا نہیں کیا، پڑوسیوں نے افطار کیا کہ ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے بھی ہے نہیں ہے۔ تو یہ احساس اور اخوت اور مساوات کا عملی ثبوت دیتے ہوئے اپنے جو کچھ جس چیز سے انسان افطار کر رہا ہوتا ہے یا سحری کر رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ تھوڑی بہت ان کے گھر بھی بھیج دیتا ہے کہ وہ بھی افطاری کر لیں۔ ایک عبادت کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ عام دنوں میں مساجد کے اندر ایک صف بھی بمشکل مکمل ہوتی ہے،
لیکن رمضان المبارک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام کی تمام نمازوں کے اندر، پانچوں نمازوں میں اور 7 تراویح کے اندر بھی مساجد کھچا کھچ بھری ہوتی ہے اور ہر آدمی نماز کے لیے آ رہا ہوتا ہے، تو یہ عبادت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی طرح تسبیحات انسان زیادہ سے زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک یاد دہانی ہے کہ بھائی رمضان المبارک ہی صرف ایک وہ مہینہ نہیں ہے کہ جس میں عبادت کو بجا لایا جائے، بلکہ پورے 11 مہینے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو بجا لایا جائے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو بجا لایا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔